موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا وغیرہ دیکھ کر فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور تم جادو کے زور سے ہمارا ملک چھیننا چاہتے ہو۔ تم مغرور مت بنو، ہم بھی اس جادو میں تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دن اور جگہ مقرر ہو جائے اور مقابلہ بھی ہو جائے، ہم بھی اس دن اس جگہ آ جائیں اور تم بھی، ایسا نہ ہو کہ کوئی نہ آئے، کھلے میدان میں سب کے سامنے ہار جیت کھل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے منظور ہے، اور میرے خیال سے تو اس کے لیے تمہاری عید کا دن مناسب ہے، کیونکہ وہ فرصت کا دن ہوتا ہے۔ سب آ جائیں گے اور دیکھ کر حق اور باطل میں فرق کر لیں گے۔ معجزے اور جادو کا فرق سب کو معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ طٰہٰ کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 56 سے 64 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے آیت نمبر 56 سے اس تفسیر کی شروعات ہم کرتے ہیں۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ یقینی بات ہے کہ یہاں وہ تمام معجزات مراد نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی میں مصر میں ان سے ظاہر ہوئے، بلکہ یہ ان کے وہ معجزات ہیں جو انہوں نے دعوت کے شروع میں فرعون کو دکھائے تھے، یعنی عصا اور چمکدار ہاتھ کا معجزہ۔ اسی لیے اس واقعے کے بعد جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اور ان کے نئے معجزات کا ذکر ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سرکش، متکبر اور ہٹ دھرم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کے جواب میں کیا کیا۔ فرعون کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ دعوی نبوت، دعوت توحید اور یہ معجزہ دکھانا سب حکومت پر قبضے اور ہمیں اور قبطیوں کو ہمارے باپ دادا کی زمین سے نکالنے کے لیے ایک سازش ہے۔ نہ تو تمہارا مقصد دعوت توحید ہے اور نہ بنی اسرائیل کی نجات۔ تمہارا مقصد صرف حکومت حاصل کرنا، اس ملک پر قبضہ کرنا اور مخالفین کو باہر نکال دینا ہے۔ اس معجزے کو دیکھ کر فرعون پر جو بدحواسی چھائی ہوئی تھی، اس کا اندازہ اس کے اسی فقرے سے کیا جا سکتا ہے کہ تم اپنے جادو کے سہارے سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرنا چاہتے ہو۔ تو سچائی یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے پہلے کبھی یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اور نہ ہی ان کے بعد کبھی پیش آیا کہ کسی جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے کوئی ملک فتح کر لیا ہو۔ فرعون کے اپنے ملک میں سینکڑوں ہزاروں جادوگر موجود تھے جو تماشے دکھا دکھا کر انعام کے لیے ہاتھ پھیلاتے پھرتے تھے۔ اس لیے فرعون کا ایک طرف یہ کہنا کہ تم جادوگر ہو اور دوسری طرف یہ خطرہ ظاہر کرنا کہ تم میری سلطنت چھین لینا چاہتے ہو، کھلی ہوئی بدحواسی کی علامت ہے۔ دراصل وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ترک سنگت تقریر اور پھر ان کے معجزے کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ نہ صرف اس کے دربار والے بلکہ اس کی جنتا کے عام لوگ اور پربھاؤ شالی لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ اس لیے اس نے جھوٹ اور فریب سے کام نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے کہا یہ معجزہ نہیں، جادو ہے، اور ہماری سلطنت کا ہر جادوگر اسی طرح لاٹھی کو سانپ بنا کر دکھا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگو ذرا دیکھو، یہ تمہارے باپ دادا کو گمراہ اور جہنمی ٹھہراتا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگو ہوشیار ہو جاؤ، یہ پیغمبر نہیں ہے، اقتدار کا بھوکا ہے، چاہتا ہے کہ یوسف کے زمانے کی طرح پھر بنی اسرائیل یہاں حکمراں ہو جائیں اور قبطی قوم سے سلطنت چھین لی جائے۔ ان ہتھ کنڈوں سے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ اچھا، ہم بھی تمہارے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے۔ نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ فرعون نے اس کے بعد مزید کہا، تم یہ گمان نہ کر لینا کہ ان جادوؤں کی مانند جادو پیش کرنا ہمارے بش میں نہیں۔ یقیناً جان لو کہ ہم عنقریب تمہارے جواب میں اسی قسم کا جادو لے آئیں گے۔ اور اس بات کو اور مضبوط طریقے سے بیان کرنے کے لیے اس نے کہا، ابھی اسی وقت اس کی تاریخ مقرر کرو، ہمارے اور تمہارے درمیان وعدہ ہونا چاہیے کہ جس سے نہ ہم ادھر ادھر ہوں اور نہ تم، وہ ہو بھی ایسی جگہ کہ جو ہم سب کے لیے برابر ہو۔ تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔ فرعون کا مدعا یہ تھا کہ ایک دفعہ جادوگروں سے لاٹھیوں اور رسیوں کا سانپ بنوا کر دکھا دوں تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا جو اثر لوگوں کے دلوں پر ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منہ مانگی مراد تھی۔
انہوں نے فرمایا کہ الگ کوئی دن اور جگہ مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ جشن کا دن قریب ہے جس میں تمام ملک کے لوگ راجدھانی میں کھینچ کر آ جاتے ہیں۔ وہیں میلے کے میدان میں مقابلہ ہو جائے تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں، اور وقت بھی دن کی پوری روشنی کا ہونا چاہیے تاکہ شک و شبہ کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے۔ آیت میں زینت کا دن کہا گیا ہے جو کہ عید کے دن کی طرف اشارہ ہے، جسے ہم مخصوص طور پر معین نہیں کر سکتے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ لوگ اس دن اپنے کاروبار کی چھٹی کیا کرتے تھے، لہٰذا اس قسم کے پروگرام میں شرکت کے لیے وہ طبعی طور پر تیار تھے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ یعنی فرعون اور اس کے درباریوں کی نگاہ میں اس مقابلے کی اہمیت یہ تھی کہ وہ اسی کے فیصلے پر اپنی قسمت کا فیصلہ معلق سمجھ رہے تھے۔ تمام ملک میں آدمی دوڑا دیے گئے کہ جہاں جہاں کوئی ماہر جادوگر موجود ہو اسے لے آئیں۔ اسی طرح عوام کو بھی جمع کرنے کی خاص طور پر ترغیب دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اور اپنی آنکھوں سے جادو کے کمالات دیکھ کر عصائے موسیٰ کے رعب سے محفوظ ہو جائیں۔ کھلم کھلا کہا جانے لگا کہ ہمارے دین کا انحصار اب جادوگروں کے کرتب پر ہے، وہ جیتے تو ہمارا دین بچے گا ورنہ موسیٰ کا دین چھا کر رہے گا۔ اس چھوٹے سے جملے میں وہ تمام حالات اور واقعات جو سورہ اعراف میں بسترت اور بیاپک روپ سے بیان کیے گئے سنکھیپ میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر جادوگروں کی طرف یا فرعون کے لوگوں اور جادوگروں کی طرف رخ کیا اور ان سے کہا، شامت کے مارو، اللہ پر جھوٹی تہمتیں مت باندھو ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے گڑھا وہ نامراد ہوا۔ یہ بات واضح ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ کسی شخص کو یا کسی چیز کو اس کا شریک قرار دینا، اللہ کے بھیجے ہوئے معجزات کو جادو سے تفسیر کرنا اور فرعون کو اپنا معبود اور الہ خیال کرنا تھا۔ یقیناً جو شخص اللہ پر اس قسم کا جھوٹ باندھے گا اور پوری طاقت کے ساتھ حق کو دبانے کی کوشش کرے گا، اللہ اسے بغیر سزا دیے نہ چھوڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دو ٹوک باتیں جو جادوگروں کی باتوں کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتی تھی، بلکہ ان کا طریقہ تمام سچے پیغمبروں والا تھا، اور یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام کے پاکیزہ دل سے نکلی ہوئی تھیں، کچھ لوگوں کے دلوں پر اثر کر گئیں اور اس وجہ سے وہ لوگ اختلاف کر گئے۔ کچھ لوگ شدت عمل کی طرف تھے، کچھ شک شبہ میں پڑ گئے اور کہنے لگے ہو سکتا ہے موسیٰ خدا کے عظیم پیغمبر ہوں۔ اگر ایسا ہوا ان کی دھمکی پوری ہو کر رہیں گی، خاص طور پر ان کا اور ان کے بھائی ہارون کا وہی چرواہوں والا سادہ لباس تھا، ان کے چہرے پر دِت نشچے والی جھلک تھی، تنہا ہونے کے باوجود ان میں کوئی کمزوری اور کسی قسم کا بدلاؤ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ان کی سچائی کی ایک اور دلیل تھی، لہٰذا قرآن کہتا ہے یہ سن کر ان کے درمیان اختلافی رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنی کمزوری کو خود محسوس کر رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ پہلے ہی سے اس مقابلے میں ڈرتے اور ہچکچاتے ہوئے آئے تھے، اور جب عین موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو للکار کر سمجھایا تو ان کا دِل نشچے یکایک کمزور پڑ گیا۔ ان کا اختلاف رائے اس بات پر ہوا ہوگا کہ آیا اس بڑے تہوار کے موقع پر جبکہ پورے ملک سے آئے ہوئے آدمی اکٹھے ہیں، کھلے میدان اور دن کی پوری روشنی میں یہ مقابلہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر یہاں ہم شکست کھا گئے اور سب کے سامنے جادو اور معجزے کا فرق کھل گیا تو پھر بات سنبھالے نہ سنبھلے گی۔ قرآن آگے کہتا ہے آخرکار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ یعنی ان لوگوں کا دار و مدار دو باتوں پر تھا، ایک یہ کہ اگر جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاٹھیوں سے سانپ بنا کر دکھا دیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کا جادوگر ہونا مجمع عام میں ثابت ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ پچھپات کی آگ بھڑکا کر حکمران طبقے کو اندھا جوش دلانا چاہتے تھے، اور یہ خوف انہیں دلا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا غالب آ جانا، تمہارے ہاتھوں سے ملک نکل جانا اور تمہارے آئیڈیل زندگی کا ختم ہو جانا ہے۔ وہ ملک کے پربھاوشالی ورگ کو ڈرا رہے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ شکتی آ گئی تو یہ تمہاری سنسکرتی اور یہ تمہارے آرٹ اور یہ تمہارا حسین و جمیل سبھیتا اور یہ تمہارے انٹرٹینمنٹ اور یہ تمہاری خواتین کی آزادیاں، یعنی وہ سب کچھ جس کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں، غارت ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے بعد والی آیت میں کہا اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور میدان میں آ جاؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ اب جب کہ یہ بات ہے تو شک کو کسی طرح بھی اپنے قریب نہ بھٹکنے دو،
اور اپنی تمام طاقت، منصوبہ، مہارت و قوت جمع کرو اور کام میں لاؤ۔ اس کے بعد سب کے سب ایک ہو کر ایک ہی صف میں مقابلے کی جگہ میں قدم رکھو، کیونکہ اس پرتیوگتا میں ایکتا ہی تمہاری سفلتا کو نشچت کرتا ہے، اور آخر میں کامیابی تو آج اسی کے لیے ہوگی جو اپنی پرتیدوندی پر حاوی ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔